الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہماری نسلیں حضرت سیدتنا خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 3 رمضان مبارک آپ کا وصال پاک ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ان کا ذکر بھی کریں گے، اور ظاہر جب ان کا ذکر ہوگا تو ان کے دونوں شہزادے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کا بھی ذکر ہوگا۔ اور جب ہمیں ہماری نسلوں کو سنوارنا ہے تو اس کے لیے جو ایک رول ماڈل فیملی بنتی ہے کہ جس کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی کے انداز کو بہتر کرنا چاہیے، بدلنا چاہیے، درست کرنا چاہیے، تو وہ ایک انتہائی اہم ترین اور ماڈل فیملی بنے گی، خاندان بنے گا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر ہے، جہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ وہ عظیم خاتون ہیں، خاتون جنت ہیں کہ جن کی تربیت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، میں وہ حدیث سنانے جا رہا ہوں، اور ساتھ ہی اس سے پہلے میں ایک درود پاک کی فضیلت سنا دوں کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آل محمد پر درود نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے عرض کی کہ آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے پیچھے یعنی آپ کی اقتداء میں نماز مغرب ادا کروں، اور عرض کروں کہ آپ میرے اور آپ کی یعنی تمہارے لیے امی کو کہا دعائے مغفرت فرمائیں۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا، اور آپ کی اقتداء میں یعنی آپ کی امامت میں نے مغرب ادا کی۔ جب آپ عشاء کی ادائیگی سے بھی فارغ ہو گئے اور تشریف لے جانے لگے تو میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری آواز سنی تو فرمایا کون؟ کیا حذیفہ؟ عرض کی جی ہاں۔ ارشاد فرمایا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے دعا کا کہا تو آپ نے دعا کر دی۔ پھر فرمایا ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے سلام کرے اور مجھے بشارت دے یعنی خوشخبری دے۔ کیا خوشخبری دے؟ یعنی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ایک دو اور روایت سنیے اور اپنے اہل بیت کی محبت کو مزید ہم تازہ کریں، اسے مزید جلا دیں کہ روایت میں آتا ہے کہ یعنی میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے محبین یعنی محبت کرنے والوں کو دوزخ سے آزاد کیا۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے، قیامت تک ان محبین محبت کرنے والوں کے لیے جو بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ آپ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، طیبہ، طاہرہ، فاطمہ، زہرا، بتول، راضیہ، مردیہ، عابدہ، زاہدہ، محدثہ، مبارکہ، بڑے پیارے پیارے نام ہیں، خیر النساء، خاتون جنت، ام الحسنین۔ یہ آپ کے بڑے پیارے نام القاب ہیں جن سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے، اور آج بھی دنیا میں کروڑا عاشقان رسول بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بلکہ اپنے بچوں کی یعنی اسپیشلی جب اپنے بچیوں کی تربیت ہوتی ہے تو اس میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اور یقیناً اگر اپنے بچیوں کی تربیت کرنی ہے تو اپنے بچیوں کی تربیت کے لیے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو کردار ہے اس کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس پر میں کچھ عرض کروں گا، اور پھر اس عنوان پر آپ کی کالز وغیرہ کو بھی انشاءاللہ اپنے سلسلے میں شامل کرنے کی نیت کی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، بے شک فاطمہ نے پاک دامنی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو دوزخ پر حرام فرما دیا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی والدہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پوچھا تو فرمایا یعنی سیدہ 14ویں رات کے چاند کی طرح حسین و جمیل تھی۔ یعنی آپ اتنا آپ کے ساتھ اللہ کا کرم تھا کہ جب آپ آتی نا، یعنی جب آپ کو کوئی آتا دیکھتا تو امہات المومنین کے یہاں سے بھی اس طرح کی روایت ملتی ہے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا مکمل انداز تھا۔ آپ اپنے ابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت و تعظیم کیا کرتی تھی۔ یہ جو مدنی چینل پر بیٹیاں سن رہی ہیں، میں ان بیٹیوں سے بھی عرض کروں گا کہ ابو سے کیسے محبت کرنی ہے، ابو سے کیسے پیار کرنا ہے، ابو کا کیسے ادب کرنا ہے، وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اور یقیناً اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسے شفقت و محبت کا انداز اختیار کرنا چاہیے وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہر والد کو سیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، نسلوں کی تربیت کے لیے ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کا جو خاندان مبارک ہے، ازواج مطہرات جن سے آپ کی شادیاں ہوئیں، جن سے آپ کی اولادیں ہوئیں، آپ کی اولاد کی جو اولاد ہیں، آپ کے داماد ہیں، ان سب کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا انداز تھا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں آپ نے پرورش پائی۔ کس قدر انہوں نے فیضان حاصل کیا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ جو بنیادی بات ہے، جو بنیادی ایک مرکزیت بنتی ہے گفتگو کی، وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار ہی بنتا ہے کہ انہوں نے اپنے کردار سے اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے گھر بار کی ایسی تربیت فرمائی، ایسے انداز سے ان کا سارا معاملہ کیا کہ بے مثال گھرانہ نا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا گھرانہ تھا، کتنی پیاری تربیت تھی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار، آپ کا انداز، آپ کی سخاوت
یہ والدین کی تربیت کا، نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کا، یعنی کھاتے ہوئے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے. کسی چیز کو لیتے وقت، اٹھاتے وقت، بہت سارے معاملات میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیارے پیارے نواسوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے. امی جان کی تربیت کا معاملہ الگ، کہ امی جان خود ایک تربیت لے کر بڑا زبردست سیکھ کر آپ کی شادی ہوئی نا، تو اپنی اولاد کو سنوارنے کی کوشش کریں، ان کی تربیت کرنے کی کوشش کریں. والدین کے لیے اس میں بہت ہی زیادہ سیکھنے سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں، جب یہ اپنے گھر جاتی ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتی تھی، خود پانی بھرا کرتی تھی. گھر کے کام کاج کرنا، پھر عبادت میں کامل اور اکمل، دعائیں، عبادت، تلاوت، نماز، ریاضت. خاتون جنتیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، سوچیں ان کی عبادت کا عالم کیا ہوگا. پھر شوہر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حق ادا کرنا ہے، یہ عورت کے لیے کتنا ضرورت ہے بیوی کا، بیوی کے حقوق. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوی کے لیے، بیوی کے جو بیان کیے کہ تمہیں جو شوہر کے حق ادا کرنے ہیں، کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ان تمام تر ارشادات میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر مضبوط اور کامل طریقے پر عمل کرتی ہوں گی. تو تصور تو کریں آپ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو شوہر کے حقوق بیان کیے ہیں، تو کیا وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں سنے ہوں گے؟ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں سنے ہوں گے؟ کیا اس کے مطابق ان کی زندگی کا انداز نہیں ہوگا؟ اولاد کی تربیت کے تعلق سے کیا ان کا انداز نہیں ہوگا؟ جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تقوی، علم، پرہیزگاری، یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی، جو ان کی زندگی کا انداز ہم نے پڑھا ہے. اب انشاءاللہ جب ان کا ذکر پاک آئے گا تو ان کی بھی سیرت کے کئی پہلو بیان کیے جائیں گے. لیکن یہاں پر یہ دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عظیم شہزادی بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھر کے کام کرتی ہیں، اور جب تھک رہی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی کنیز کا مطلب بات ہو رہی ہے کہ کوئی خادمہ دے دی جائے جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بٹائے، تو آپ نے تسبیحات عطا فرمائی کہ بیٹی یہ پڑھ لیا کرو، جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. ہم آج گھر کے کام کاج کے تعلق سے بہت عجیب و غریب ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. اصل پرابلم یہ ہے کہ میڈیا نے کھانا خراب کیا ہوا ہمارا. ہم کہیں اور سے سن رہے ہیں، میں تھوڑا ٹاپک کی طرف بھی آ رہا ہوں، ہم کہیں اور سے سن رہے ہیں، ہم میڈیا سے سن رہے ہیں، ہم سوشل میڈیا سے سن رہے ہیں. ایک آزاد خیال جو نہ دین کی سمجھ ہے، نہ جس کو کسی نہ اسلام کی سمجھ ہے، نہ قرآن کی سمجھ ہے، نہ حدیث کی سمجھ ہے، نہ کبھی انہوں نے اس طرح کی باتیں پڑھی سنی، نہ کبھی ان کو کوئی اس طرح کا ماحول ملا. اب وہ مطلب کہ بات کر دے تو نفس کو بعض اوقات بھلی لگ جاتی ہے. میری اسلامی بہنیں، یہ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھیں گی نا، یہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھیں گی نا، یہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھیں گی نا. انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا، ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے. اور کس کی سیرت کو دیکھیں گی؟ ان کا گھر کا معاملہ کیا تھا، شوہر کے ساتھ معاملہ کیا تھا، والدین کے ساتھ معاملہ کیا تھا، ان کا بچوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا، گھر کے کام کاج کے تعلق سے ان کی زندگی کا انداز کیا تھا، وہ یہ دیکھیں گی نا. ہم ان کے تو اسلامی بہنوں کے لیے ایک مسلمان عورتیں ہیں. آج بڑے سے بڑا آدمی بھی جو مطلب چلو اتنا دین کی طرف نہیں بھی ہوتا، پھر بھی جب اس سے بات کرے تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیتا ہے. نہیں یار، رسول پاک کی سیرت پر عمل ہونا چاہیے، نہیں صحابہ کرام کی سیرت پر عمل ہونا چاہیے، یا صحابہ کرام خلفائے راشدین کی سیرت پر عمل ہونا چاہیے. اس طرح کے آپ نے ان سے ڈسکس سنی ہوئی ہوں گی اور وہ انہیں اپنا رول ماڈل مانتے ہیں. عمل نہ ہونا الگ بات ہوتی ہے کہ میں پریکٹیکل نہیں کر پا رہا، میں ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی ڈال نہیں پا رہا، میں پریکٹسنگ مسلم نہیں بن پایا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن اس سیرت پاک کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ تو ہے نا. تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس طرح اپنی گھر گھرستی کو سنبھالا تھا،
اپنے گھر کے نظام کو سنبھالا تھا، پھر عبادتیں، ریاضتیں اور اپنے بچوں کی پرورش، اور ان کے دل میں نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ہے، اور خود نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنے نواسوں کے ساتھ محبت ہے۔ یہ پورا کلچر، یعنی دیکھیں نواسوں سے محبت ہے نا، یہ ایک فطری، ایک نیچرلی ایک بات ہے۔ جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور جب یہ دونوں شہزادے آ رہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم خطبہ چھوڑ کر ان دونوں کو اپنے پاس لے لیتے ہیں۔ ایک محبت ہے، پیار ہے۔ ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے جن سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت فرمائی۔ تو آج الحمدللہ ہم ان کی یاد بنا رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج جو آپ کھانا کھائیں، کھانا پکائیں، آپ ان کے ایصال ثواب کریں، آج سحری کریں، ان کو ایصال ثواب کریں، اور دیگر اوراد و وظائف و قرآن وغیرہ پڑھیں، آپ ان کو ایصال ثواب کریں۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ آج ان کا خاص ان کی یاد ہے، اور انہی کی یاد میں تو ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ تو بات چلیے اپنی اولاد کی تربیت اور نسلوں کو بچانے کی۔ آج آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں ہے، میں والدین سے بات کر رہا ہوں۔ آج آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں ہے، اس کی عمر ہوگی، ہو سکتا ہے 13 14 15 سال کی، ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کی عمر ہو، یا اگر اس سے چھوٹی ہے تو اس کی تربیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ اس کو اپنے ساتھ نمازیں پڑھانی ہے، اس کو اپنے ساتھ عبادت کرانی ہے، اس کو اپنے ساتھ قرآن پڑھانا ہے۔ اگر وہ کچھ روزے رکھنی ہے، روزے کی نیتوں کو، روزے کے معاملات کو سمجھ رہی ہے تو اس کو روزوں کی طرف لے کے جائیں۔ اگرچہ وہ اس پر روزے جبکہ فرض نہیں ہے تو جب وہ بھوک پیاس لگے تو پھر اس کے شرعی تقاضے پورے کریں۔ لیکن جیسے سے بچی بڑی ہو رہی ہے، بیٹی کی بات کر رہا ہوں میں، خاص بیٹی کی بات کر رہا ہوں، اس کو حیا، پردہ، حیا کی چادر، غیر مردوں سے بچنے کی تلقین، غیر مردوں سے بچنے کا ذہن، یہ کون دے گا؟ ماں باپ دیں گے، پریکٹیکلی دیں گے نا۔ سب سے پہلے تو ماں دے گی، ماں پروف کرے گی کہ بیٹی دیکھو میں اجنبی مردوں سے بات نہیں کرتی، میں اجنبی مردوں سے دور رہتی ہوں، میں اجنبی مردوں سے کس طرح پردہ کرتی ہوں۔ ماں اپنا پریکٹیکل بتائے گی۔ ماں مطلب سب سے بیسٹ اور سب سے فرسٹ ٹیچر ہے ماں، فیمیل ٹیچر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بتائے گی۔ پھر جیسے جیسے اس کی عمر بڑی ہوتی رہے گی، اس کو نماز، وضو، طہارت کے مسائل ماں سکھائے گی۔ ماں سیکھ لے، میں ماں سے بات کر رہا ہوں، جتنی بھی امیاں مجھے سن رہی ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں پلیز سیکھ لیں۔ آپ کی بچیوں کو کون سکھائے گا؟ آپ سیکھیں، یہ علم دین ہے جس میں کئی علم دین فرض ہیں۔ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، اس اولاد کو کب کھانا کھلانا تھا، پانی پلانا تھا، دودھ پلانا تھا، کب نرم غذا دینی تھی، سخت غذا دینی تھی، یہ سب سیکھا۔ مگر اسے دین کس عمر میں دین کی کون سی بات دینی ہے، کیا امی نے یہ سیکھا؟ آپ پر لازم تھا آپ کی اولاد کی تربیت کے تعلق سے۔ یا تو میں صرف بیٹی کی بات کر رہا ہوں، بیٹے کی طرف نہیں آ رہا ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بیٹی کو فیملیئر کریں، اس کو متعارف کریں کچن سے، اس کو کر کے کام کاج کرائیں۔ جو بیٹیاں سن رہی ہیں یہ بھی میری بات کو سنیں، سمجھیں۔ آپ کی کل شادی ہو جائے گی، شادی ہو کر جب آپ سسرال میں جائیں گی تو وہاں پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا جائے گا۔ جن بچیوں کو شادی کے بعد نہ کھانا پکانے آتا ہے، نہ روٹی پکانے آتی ہے، نہ گھر کے کام کاج آتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں عموماً وہ بیٹیاں شرمندہ ہوتی ہیں سسرال میں جا کر، شرمندہ ہوتی ہیں۔ ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے، ہمیں تو روٹی پکانے آتی ہی نہیں ہے، ہمیں تو کھانا پکانے آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا ایک مشرقی کلچر ہے، میں کہتا ہوں مغربی کلچر میں بھی کچن کے اندر زیادہ تر عورتیں اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ بھلے مطلب کہ وہ جس طرح کا بھی کھانا پکتا ہو یا مطلب کہ وہ ریڈی میڈ فوڈ ہو، لیکن دنیا بھر میں ایک نیچر ہے، کلچر ہے کہ عورت کچن سے فیملیئر ہوتی ہے۔ ایون کہ اگر آپ نہیں پکاتی، اگر کوئی گھر کے کام کاج والی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی عورت ہی ہوتی ہے جو گھر کے کام کاج کر کے کچن کو سنبھالی ہوئی ہوتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ مرد پکاتے نہیں ہیں، باہر ہوٹلوں وغیرہ میں مرد بھی پکاتے ہیں۔ تو اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، ان کو پکانا، کھانا پینا، آداب۔ اب والد کی کہیں ذمہ داری شروع ہوتی ہے، والد کی ذمہ داری کہ جب اتنی بڑی جاتی ہے تو اس سے کچھ اس طرح کے کام لے والد، اور پھر اس کو آداب سکھائے کہ پانی کیسے دینا ہے، دسترخوان کیسے لگانا ہے، گھر کے بڑوں کے پاس لوگوں کیسے آنا ہے۔ بہت ساری باتیں والد کو سمجھانی پڑیں گی۔ میں نہیں کہتا سب کے سامنے سمجھائیں، جو اپنے بچوں کو سب کے سامنے سمجھاتے ہیں نا، نارملی وہ اپنے بچوں کو ضائع کرتے ہیں۔ اب اتنی بھی بزی تو آپ کی زندگی نہیں ہے نا کہ آپ ایک بیٹی کو 10 منٹ کے لیے الگ لے کر سمجھا نہ سکو۔
ایک بیٹے کو الگ سے 10 منٹ کا سمجھانا ضروری ہے کہ 3 بیٹوں کو ایک ہی ساتھ بٹھا کر ہی ایک ہی کلاس 2 کے سامنے لینی ہے؟ یہ نہیں، یہ درست بھی نہیں ہے۔ اگر چھوٹے بیٹے نے غلطی کی ہے تو اس کو دونوں بیٹوں کے سامنے مت سمجھائیے، اس کو الگ سے سمجھائیے۔ کوئی جنرل بات کرنی ہے، تینوں بیٹوں کے ساتھ بات کرنی ہے، تمام بیٹیوں کے ساتھ بات کرنی ہے، سب بیٹے بیٹیوں کے ساتھ بات کرنی ہے، ایک جنرل ڈسکشن ہے، تو وہ چلے آپ بیٹھ کر کوئی آدھا پونا گھنٹہ 15-20 منٹ اچھے موڈ میں، اچھے ڈسکشن میں، لائٹر موڈ میں اگر آپ نے کوئی ڈسکشن کر لی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن اگر آپ پرٹیکولر خاص طور پر ایک بیٹی کو سمجھانا چاہتے ہیں، ایک بیٹے کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو یہ الگ الگ لے جائیں، ٹائم دیں۔ یو آر فادر، یو آر مدر، آپ ماں ہیں، والد ہیں، سب کے سامنے آپ اصلاح کرنے بیٹھیں گے ضائع ہو جائیں گے، بچے سنیں گے نہیں، ان کی عزت نفس متاثر ہو جائے گی، یہ سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی۔ اب یہ کیا سنیں، ابو نے تو سب کے سامنے ذلیل کر دیا، امی نے تو سب کے سامنے ذلیل کر دیا۔ تو بیٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ بیٹیوں کو کچن فرینڈلی بنائیں، ڈسٹنگ سکھائیں، صفائی سکھائیں، پوچے کیسے لگانے ہیں، جھاڑو کیسے لگانا ہے، برتن کیسے دھونے ہیں، چیزیں کیسے مطلب کہ پکانے کے تعلق سے بالخصوص ان کو دیں۔ پھر ان میں برداشت کی قوت پیدا کریں، ان میں ہمت پیدا کریں، ان میں عبادت کی صلاحیت پیدا کریں، عبادت کی طرف لائیں کہ آپ کی بیٹی جب شادی کے بعد سسرال میں جائے تو اس کو نماز کے لیے اٹھانا نہ پڑے، بلکہ وہ خود جا کر اپنے سسرال والوں میں نماز کی عادتیں پیدا کرے اور ان کو جا کر اٹھائے، تہجد گزار ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، قرآن پڑھنے آتا ہو، علم دین سیکھی ہوئی ہو، سمجھی ہوئی ہو۔ اب اس کا میں آپ کو فائدہ بتاتا ہوں۔ جب آپ اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کو ان تمام تر خصوصیات کے ساتھ اس کی تربیت کریں گے، اب جب وہ سسرال جائے گی تو وہاں جانے کے بعد اول تو اس کے شوہر پر، اس کے دیگر گھر والوں پر انشاءاللہ ایک اچھا اثر چھوڑے گی، کیونکہ وہ برداشت والی ہوگی، صبر والی ہوگی، ہمت والی ہوگی، اور وہ کام کر کے پروف کرے گی کہ میں ایک اچھی تربیت لے کر اپنے والدین کے گھر سے آئی ہوں۔ وہ اخلاق والی ہوگی، وہ لڑنے جھگڑنے والی نہیں ہوگی۔ یہ سب آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اب تھوڑے عرصے کے اندر ممکن ہے کہ اس کے یہاں بھی آپ خوشخبری سنیں گے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹا یا بیٹی دی ہے۔ یہ تو نسلوں کی ایک مطلب یہ تو چل ہی رہا نا سسٹم، اور چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ اب جب اس کے یہاں اولاد ہوگی تو اس کو اپنی تربیت پتہ ہوگی کہ مجھے میرے والدین نے کیسی تربیت کی تھی، میرے ماں باپ نے مجھے کب کس عمر میں کیا کیا سکھایا تھا، کیا کیا بتایا تھا۔ تو یہ میری درخواست ہے، میں بھی کوشش کرتا ہوں آپ سے ان ٹائمنگ میں آپ کے گھر کی، آپ کی فیملی کی کوئی ڈسکشنز کروں، اور کوئی ایسا ٹاپک ہے، ایسا موضوع مل بھی جاتا ہے۔ اگرچہ میرا ٹاپک اور موضوع تھوڑا چینج تھا، میرے آقا کی شہزادی، حقیقی شہزادی بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ذکر خیر میں نے کرنے کی نیت کی، اور انہی کے ذریعے میں نے کوشش کی کہ بیٹیوں کے تعلق سے میں ضرور عرض کروں، اور آپ اس قدر دعا میں رغبت رکھتی تھی۔ ہم بھی ماشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جمعہ کو غروب آفتاب سے پہلے آپ دعا میں مشغول ہو جاتے تھے۔ آپ کی کنیز تھی، خادمہ تھی فضہ، ان سے آپ کہا کرتی تھی سورج غروب ہو گیا، سورج، تو آپ دعا میں مشغول ہوتی تھی۔ وہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں سے، بیٹیوں سے سب سے مدنی التجا ہے کہ یہ چیز سکھائیں۔ جب غروب آفتاب کا وقت ہو رہا ہے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادا کو ادا کرتے، ماں اپنی بچیوں کو لے کر بیٹھے، 6 سال، 7 سال، 10 سال، 12 سال، 15 سال کی جو بھی بیٹیاں اللہ نے آپ کو دی ہیں، بڑی چھوٹی، ان کو لے کر بیٹھے۔ ماں ہے نا اپنے بیٹوں کو لے کر بیٹھے۔ بیٹوں، ماں کو چاہیے کہ بیٹوں کی تربیت اور بیٹوں کی پرورش کیسے کرنی ہے۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ پڑھیں، کتابیں پڑھیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، شان خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کتاب ہے۔ میں تو ابھی اس کے 2-3 صفحات ہی میں نے بھی آپ کو پڑھ کر سنائے۔ یہ ماشاءاللہ دیکھیں کتاب ہے، یہ ایک اچھی خاصی مخطوط المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ یہ کتاب نے، اس کتاب کے اندر پڑھیں، ان کی سخاوت پڑھیں، ان کی ذہانت پڑھیں، ان کی عبادت پڑھیں، ان کی ریاضت پڑھیں، ان کی تربیت کے انداز کو پڑھیں، ان کی تربیت کا انداز کیا تھا۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی نسلوں کو بچا لیں گے۔ ماں کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ اس طرح ان کی پرورش کرے جیسے حسنین کریمین کی پرورش اور ان کی تربیت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کی۔ یہ بتاتا چلوں، اس میں کوئی دنیاوی طور پر مال و اسباب نہیں تھے، کوئی مال و دولت کا کوئی انبار نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ تو وہ گھر تھا جو کئی دنوں تک فاقے پر گزارا کرتے تھے، کھانا بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس عالم میں یہ گھرانہ رہا کرتا تھا، اہل بیت کا گھرانہ ہے، سردار ہیں ہم لوگوں کے، سردار ہم لوگوں کے آقا ہیں، سید و سادات ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔
اور ان کا نام لے لے کر الحمدللہ ہم چل رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کے لیے جو چیزیں ارشاد فرمائی، ذرا اس کو سمجھیے کہ آپ کو اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھانی ہیں۔ نمبر 1 نبی کی محبت، نمبر 2 اہل بیت کی محبت، نمبر 3 قرآن کریم کا درست پڑھنا۔ میری والدین سے سوال کر رہا ہوں، درخواست نہیں کر رہا، یہ میں سوال کر رہا ہوں آپ تمام والدین سے، پلیز سمجھیے۔ میں نے تو آپ کو حدیث بتائی نا کہ حدیث کا یہ ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ 3 چیزیں سکھانی ہیں آپ کو اپنی اولاد کو، جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا، اپنی اولاد کے اپنی نسلوں کے لیے یہ ضروری ہے۔ نبی کی محبت، نبی کی محبت، نبی کے اوصاف، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف، ان کے کمالات، ان کی خصوصیات، ان کا حسن و جمال، ان کی عادتیں، ان کا نیکی کی دعوت کا انداز، ان کی عبادت، ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو محبت رسول کے انداز تھے، وہ اپنی اولاد کو بتائیں کہ دیکھو بیٹا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہیں، اور ان سے محبت کرنے کے یہی انداز ہیں۔ یہ بتائیں، نبی کی محبت بتائیں۔ پھر بتائیں کہ بیٹا نبی کی یہ اولاد ہے، نبی کے گھر والے ہیں، اہل بیت، بیت گھر والے کہتے ہیں نا، بیت کہتے ہیں گھر کو، اہل بیت گھر والے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان کی محبتیں بتائیں، ان میں ازواج مطہرات کی محبت بھی بتائیں، ان میں دیگر اہل بیت کے جو افراد ہیں یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کی محبتیں بتائیں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ان کے بارے میں ارشادات عطا فرمائیں، جو فرمان ہیں، اور قرآن کریم میں جو ان کے فضائل اور ان کی خصوصیت بیان ہوئی ہیں وہ بتائیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کس طرح اہل بیت سے محبت ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار کیا کرتے تھے یہ بتائیں، تاکہ ہماری اولاد کے اندر یہ چیزیں پیدا، پھر انہیں قرآن کریم کیسے پڑھنا ہے، قرآن کریم کیسے سمجھنا ہے یہ بتائیں۔ اے والدین او پیرنٹس پلیز کنسیڈر کریں، تمام دنیا بھر کے پیرنٹس سے میرا سوال ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ 3 باتیں ارشاد فرمائیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو ڈیلیور کی۔ آج ہم کمپلین کرتے ہیں کہ آج ہماری نسلیں ہماری نہیں رہی، ہماری اولاد ہماری نہیں رہی، ہماری جنریشن ہماری نہیں رہی ہے، اس لیے ہم نے اپنے پروگرام کا ہماری نسلیں اور جنریشن رکھا ہے۔ آخر کیوں نہیں رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم نے ان کی تربیت کرنے میں جو کمزوری جو کمی رکھی ہے، کبھی ہم نے اس کا جائزہ لیا؟ اس کا جائزہ لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کس قدر ہماری مسنگ رہی ہیں تربیت میں۔ اس کے لیے آپ کتابیں گھر میں رکھیں، ماشاءاللہ مدنی مذاکرے ہیں، مدنی چینل کے دیگر پروگرام ہیں وہ دیکھیں، اور اپنے بچوں کو بتائیں، نماز ان کو شروع سے پڑھائیں، قرآن ان کو شروع سے پڑھائیں۔ ہم تو اٹھاتے 2.5 سال کا 3 سال کا ہوا سیدھا اس کو اسکول میں ڈال دیا، اپنے پاس بچہ رائے کتنا۔ اب بھی دنیا کا ایک نظام یہ آ رہا ہے ایجوکیشن کا کہ 6 سے 7 سال تک کوئی تعلیمی ادارہ بچے کو نہیں لیتا، 6-7 سال تک صرف والدین اس کی تربیت کریں۔ جی ہاں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مگر ہمارے یہاں یہ جب آئے گا تب آئے گا، تب دیکھتے ہیں کب آئے گا۔ مجھے تو سمجھ میں آیا یہ نظام، پرسنلی بات کر رہا ہوں کہ 6 سے 7 سال تک بچہ اپنے والدین اپنی ماں کے پاس رہے، اور ماں کی تربیت کا نظام ہونا چاہیے۔ تو پورا سسٹم ہے نا، ایک پورا کام ہے، تو پورا کام ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ بیٹی کی تربیت کر کے اس کو رخصت کریں تاکہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکے، تو پورا کام ہے یہ۔ اس کے اندر اخلاق، ہمت، صبر اور بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ خاندان، فیملیز کو کیسے لے کر چلنا چاہیے، والدین کے پاس ذمہ داری ہے نا، وی آر پیرنٹس، ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ ہم نے اپنے مصروفیت دیگر کر لی، ہم نے گھر اور اولاد کا تو معاملہ ہی ہمارا بڑا منیمائز کر دیا، ہم نے کمانا ہے، کرنا ہے، کھانا پینا ہے، سو جانا ہے، خلاص۔ لیکن یہ جو نسلوں کو سنوارنے والا جو کام تھا، جو نسلوں کو بچانے والا جو کام تھا، جو ان کی تربیت پر جو دھیان دینا تھا، جو ٹائمنگ دینی تھی، جو وقت خرچ کرنا تھا، ہم ویری سوری ٹو سے، میں ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، ہمارے یہاں بہت ساری جگہوں پر بھول ہے، بہت ساری جگہوں پر بھولے ہیں۔ آپ بہت زیادہ چلے یہ کہ لیں میرا فرما بردار ہے، میں بنیادی بات کروں، وہ اپنے رب کا فرما بردار ہے، وہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، تقوی والا ہے۔ یہ باتیں بہت ضروری تھیں جو میں نے آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ کالز لیتے ہیں۔
آج کا ٹاپک کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ اس کو کوئی غیر محرم دیکھے اور نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے. لیکن آج کل تو ایک جیسے ہی کمپٹیشن لگا ہوا ہے کہ جو جتنا زیادہ دکھائے گا دیکھے گا تو وہ اتنا ہی زیادہ پاپولر ہوگا، جبکہ عورت کے لیے تو سب سے بہترین زیور جو ہے وہ حیا ہے. تو اس بارے میں تھوڑا سا ارشاد فرمائیں کہ عورت کو حیا کے حوالے سے کیا اصول اپنانے چاہیے کہ ان کے بعد میں رشتوں میں جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ رکاوٹ نہ آئے اور ملا نہیں بن گئی ہے، اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں جیسا کہ ہو رہا ہے، تو اس بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. یہ اپنا عجیب و غریب معاملہ چل پڑا ہے، مولانی بن گئی ہے وغیرہ، چلتی ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اب نیک بن گئی، پرہیزگار بن گئی، یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو جب فیضان ملے گا تو پھر وہ پاکیزہ ہوگی، طاہرہ ہوگی، عابدہ ہوگی، وہ مطلب کہ پردہ کرنے والی ہوگی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ بھی گوارا پسند نہ تھا کہ ان کے وصال کے انتقال کے بعد کوئی ان کی مطلب کہ میت کو بھی کوئی غیر محرم دیکھے. جی ہاں، یہ ان کا جذبہ تھا. اور آج اگر کوئی پردے کی بات کرے، اجنبی مردوں سے دور رہنے کی بات کرے، جناب ڈسٹینسز کی بات کریں، تو وہ ایک شور اٹھ پڑتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہوگا. بھائی تو نہیں ہے، آپ کو تو پتا تو نہیں ہے پتا، یا آپ کو چلو کسی اور دنیا کی باتیں کر رہے ہو، ہم تو دین و اسلام کی بات کر رہے ہیں نا. بھائی دین اور اسلام یہ بتا رہا ہے. اور قرآن پڑھ لیں، قرآن کو سمجھ لیں، سورہ احزاب کی تلاوت کر لیں. اس کے علاوہ دیگر آیات کریمہ کے اندر جو پردے کے متعلق ارشادات ہوئے، اجنبی مردوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، گھر میں دیور اور جیٹھ ہیں تو بھابھی کو کس طرح رہنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو پردے کے بارے میں سوال جواب کتابیں اس میں پڑھ لیں، اس پہ ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی. شرعی احکامات ہیں، عورت کو کس طرح رہنا ہے اس کے شرعی احکامات ہیں. تو بھی عورت ہے نا، عورت ہے، جنس ہے، کہ یہ الگ ایک جینڈر ہے، اس کے ایک اپنے مطلب تقاضے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو عورت بنایا تو عورت کے عادات اطوار اس کی اپنی ذمہ داری ہیں. ایک کو مرد بنایا ہے تو مرد کی عادات اطوار ایک ذمہ داریاں ہیں. تو یہ سب اپنی اپنی جگہ پر رہیں، اور جو دین پر چلے، حیا اختیار کرے، بے پردگی سے بچے، اس کی قدر کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ اس کا دل توڑنے کی کوشش کی جائے. ایسے تو نصیب والی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو اس طرح با پردہ لے کر جیتی ہیں. تو ابھی تو خیر لاک ڈاؤن ہے، بازاریں بند پڑی ہوئی ہے، ورنہ یہ عورتیں کہاں ہاتھ میں آتی ہیں. یہ تو ابھی ان کے موڈ بھی آف ہوں گے کہ رمضان کی راتیں، کہیں جا نہیں رہے، ہوٹلوں میں نہیں جا رہے، اور کہیں کھانا کھانے نہیں جا رہے، نہ افطار ہو رہی، نہ سحری ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا. سب کے سب عجیب و غریب حالت ہوئی ہوگی. ارے خدا کا شکر ادا کرو، گھر میں بیٹھنا نصیب ہو گیا، اور مرد بھی اللہ کا شکر ان معنوں کا ادا کرے کہ بہت سارے پیسے بچ رہے ہیں. البتہ جو مصیبت و پریشانی ہے لاک ڈاؤن کی اور کورونا وائرس کی وجہ سے، اس سے نجات پانے کی یقیناً آپ کو اور ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خیر سے اس بلا سے ہماری جان چھوڑا دے. یہ بیماری ہے، اور اس بیماری سے بچنے کے لیے ہم سب کو کوششیں کرنی ہے. جی ڈاکٹر نعمان فرام کراچی. عمران بھائی، میرا یہ سوال ہے کہ ہماری ینگ جنریشن کو حرام رشتوں سے بچانے کے لیے ماں باپ جلدی نکاح کرا دیتے ہیں، پھر بعد میں سوچ اور اختلاف ہونے کی وجہ سے ماں باپ بچوں کو پریشرائز کرتے ہیں رشتہ توڑنے کے لیے. تو کیا اس کا یہ صحیح ہے، اور اس سے ہماری نسلوں پر کیا اثر پڑے گا اس طرح سے؟ دیکھیں، شادی تو جلد کرنی چاہیے، لیکن یہ ضرور ہے، یعنی جب شادی کی عمر ہو جائے، بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو اس کے بعد اس کی شادی کی طرف جانا چاہیے. لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کی میچورٹی کو ضرور چیک کر لیا جائے، سمجھداری کو، کہ شادی کے بعد اگر لڑکا ہے تو اپنی بیوی اور سسرال اور پھر نان نفقہ، کھانا پینا، جو ضرورت زندگی ہے اس کی، جو وہ اس کو پوری کر سکے گا نہیں کر سکے گا. اس کے تعلق سے لڑکی کے تعلق سے بھی یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ شادی کے بعد شوہر اور پھر سسرال اور یہ سارے جو ایک نیا گھر ہوگا، نئی فیملی ہوگی، اس کو کیسے مینیج کرے گی، کور کر سکے گی. تو اس کا میچورٹی اور سمجھداری کا جو لیول ہے اس کو چیک کر کے، اس کو سمجھ کر پھر والدین کو ڈیسیجن لینا چاہیے. یہ ضروری ہے. خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک ہوا، اور اس طرح میں نے بیٹیوں کے تعلق سے جو کچھ عرض کیا ہے، کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیجئے گا. میں اپنی جو بھی بیٹیاں سن رہی ہیں، میں ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں. بیٹا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، سستی نہ کریں.
پڑھائی جو دین کی پڑھائی ہے وہ، یا جو بھی مطلب کہ ایک جائز طریقے سے اپنی تعلیم و تربیت کا جو سلسلہ ہے اس کا لحاظ رکھیں، اور بیٹا گھر گھرستی پر دھیان دیں، اور والدین کو آنر دیں، ان کی عزت کے ساتھ آپ فیملیئر ہوں۔ ایک وقت تو آئے گا نا کہ ماں کو بھی تو ایک امید ہوگی نا کہ میں بھی مطلب مجھے بھی پکا ہوا ملے گا، یعنی کہ آپ بیفور میرڈ یعنی شادی سے پہلے اس پوزیشن میں آ جائیں کہ گویا کہ جس گھر میں آپ رہ رہی ہیں اس گھر کو گویا کہ آپ نے سنبھال لیا ہے۔ یہ میری درخواست ہے، اس گھر کے نظام کو، اس گھر کے کام کاج کو، جو ایک گھر کے کام کاج اور ایک بہت زیادہ بھی اتنی مصروفیت نہیں ہوتی، وہ پھر نمازوں کا آپ جائزہ لے لیں کہ آپ عبادت کے لیے، نماز کے لیے اٹھ رہی ہیں، عبادت کر رہی ہیں، کام کاج کر رہی ہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے۔ دیکھیں وہ ایک نیکسٹ فیملی ہوگی جہاں شادی کے بعد آپ نے جانا ہے، وہاں بھی کچھ فیملی ممبرس ہوں گے، ایک نیا خاندان ہوگا۔ یہاں چلے چچا کا خاندان تھا، پھوپھی کا خاندان تھا، خالہ کا خاندان تھا، انہی میں آپ نے بچپن سے آپ بڑی ہوئی ہیں، لیکن اب شادی کے بعد ایک نیا خاندان ہوگا، وہاں پھر آپ کے جو شوہر صاحب ہو گئے نا، ان کے چچا کا، ان کی پھوپھی کا، ان کی خالہ کا، ان کی ممانی کا خاندان ہوگا۔ پردوں کی تمام تر رعایتوں کے ساتھ، تمام شرعی احکامات کے ساتھ بھی آپ کو ایک خاندانی نظام کے ساتھ جینا تو ہے نا۔ جب آپ اپنے اسی گھر کے اندر جہاں سے آپ پلی بڑھی ہیں، یہاں پر وہ ساری مسنگ ہے، وہ اس کو سارا لوز کر کے بیٹھی ہیں، تو بیٹا وہاں جا کر پھر آپ کیسے اپنی زندگی کو سروائیو کر سکیں گی، کیسے چل سکیں گی؟ جب یہاں گھر میں بیٹا آپ اپنے ماں باپ سے لڑ الجھ رہی ہیں تو وہاں جا کر تو پھر تو آپ اور الجھیں گی۔ یہاں اپنے بھائی بہنوں سے آپ لڑ رہی ہیں تو بیٹا وہاں جا کر تو آپ کا اور معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اچھا یہاں جن سے گھر کے اندر لڑ یا الجھ رہی ہیں یہ تو کمپرومائز کر لیں گے، بیٹھ جائیں گے، ایک دو دن ناراض ہو جائیں گے، شادی کے بعد تو بیٹا بہت پرابلم ہو جائے گی۔ اب آپ کہیں گی کہ ہم کیا کریں؟ بیٹا برداشت پیدا کریں، صبر پیدا کریں، گھر کے کام کاج میں دھیان دیں، نرمی اپنے مزاج میں پیدا کریں۔ اور اس میں سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ بیٹی کے والدین کا یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے نا، بس یوں سمجھے کہ بیٹی کے والدین کا بہت بڑا کام ہے۔ یہ 10 11 12 13 سال کی عمر میں جیسے ہوتی رہے نا، اس کو تقوی، نیکی، پرہیزگاری، حیا کے ساتھ ساتھ اس کو گھر کے کاموں میں اور دیگر اس کو جو دینی اور دنیاوی اس کی جو تربیت ہوتی ہے اس کے معاملے میں اس کی دیں، لیکن بس شریعت کے احکام کو ضرور سامنے رکھیں کہ کسی بھی طرح یہ، کیونکہ یہ بہت نازک ہوتی ہیں بیٹیاں، ان کا ضرور حفاظت کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب اس سے ٹچ دے دیں، ان کو مہربانی کر کے سوشل میڈیا سے دور رکھیے گا، اپنی بچیوں کو سوشل میڈیا سے دور رکھیے، اپنی بچیوں کو سوشل میڈیا سے دور رکھیے۔ میں بچیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں کیونکہ آج میرے آقا کی شہزادی بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی ہم یاد منا رہے ہیں، اس لیے میری خاص فوکس آج کی ڈسکشنز کے اندر صرف بیٹیاں ہیں۔ اچھا بیٹیوں سے پیار کریں، بیٹیوں کو محبت دیں، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی سفر سے آتے تو اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، بڑی شفقت اور بڑی محبت آپ دیتے تھے اپنی بیٹیوں کو، اسپیشلی جو بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ان کو بھی آپ نے بہت، 4 بیٹیاں تھیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، زیادہ شہرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، ان کی اولاد کو زیادہ شہرت ہے، حسن اور حسین کو، اور ظاہر بات ہے ان کے شوہر تو شہنشاہ ولایت ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی ان کا دروازہ ہے، یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کرام کے سردار، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار، حسنین کریمین دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار، یہ سرداروں کا گھرانہ، سرداروں کا خاندان، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے، اللہ کا کتنا کرم ہے، ہمیں ان سے محبت ہے، ہمیں ان سے الفت ہے، ہمیں ان سے پیار ہے۔ بچوں کی تربیت یہ مین چیز ہے، سب سے مین چیز ہے۔ تعلیم اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے جتنی تربیت ضروری ہے، یہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں۔ اور تربیت کریں گے والدین، اور والدین تب تک تربیت نہیں کر سکیں گے جب تک وہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے، وقت نہیں دیں گے، یہ بیچارے تربیت نہیں کر سکیں۔ اچھا ٹائم دیں گے، وقت دیں گے، یہی نہیں پتہ کہ تربیت کرنی کیا ہے، تو پھر پڑھنا پڑے گا، مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔